ذکر کیا اور جس نے آنکھوں سے دیکھا اسے زامہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو یہ تو صالحین کا ذکر ہو تو رحمت، اور غوث اعظم یہ تو کوئی نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، متقی آدمی ہے، اس کا اگر ذکر کرو تو رحمت برستی ہے۔ اب بتاؤ جو پرہیزگاروں کا بھی پرہیزگار ہو، جو اپنے ہر مرید پیر سے چھوٹا ہوتا ہے، مرتبے میں مقام میں ہر اعتبار سے مرید پیر سے چھوٹا ہوتا ہے، جب تم ہاتھ دیتے ہو اپنے پیر کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ نیچے ہوتا ہے، پیر کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، یعنی تو بتا رہا ہے ظاہری طور پر اے میرے مرشد آج میں نے اپنے اس ہاتھ کو تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، میں بھلے تیرے سامنے عمر میں بڑا ہوں لیکن مرتبے میں مرشد تو بڑا ہے، مقام میں تو بڑا ہے، لیکن دوستو یہ دنیا کا ضابطہ و اصول ہے کہ مرشد پیر جو ہوتا ہے مرید سے مقام میں بلند ہوتا ہے، لیکن عبدالقادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ پیر کہتے ہیں عبدالقادر تیرا قدم میرے کاندھے پر ہے۔ پیر کاندھے پر قدم کو تسلیم کرتے ہیں، اس ذات کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ جہاں پر پیر جس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ پیر دوران خطبہ ابھی غوث اعظم پیدا بھی نہ ہوئے، جنید بغدادی جمعہ مسجد کا خطبہ جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے سر کو خم کر دے رہے ہیں، اے اللہ عبدالقادر کے قدم کو میں نے تسلیم کیا، ابھی پیدا بھی نہ ہوئے، اس مقام کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، جس کی تعظیم حضرت ابو بکر شبلی کرتے ہو اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، جس کی تعظیم کا ٹنکا جنید بغدادی بجائے اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، جس کی تعریف کا نغمہ شری شکتی کھائے اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، جسے پورے بھارت کا ہم ہندوستان کا سلطان کہتے ہیں، وہ خواجہ اپنا سلطان جسے مانے اسے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ دوستو عبدالقادر جیلانی وہ ہے کہ جب خطبے میں خطابت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو میرے آقا اپنا لعاب پلا دے، اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ اب آقا کے بعد مولائے کائنات پلا دے، اس ذات کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ ارے دوستو حد تو یہ ہے معراج کی رات میں جب مصطفیٰ جائے تو خدا سے ملانے والی سواری کا نام سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث اعظم، زندہ آباد، اولاد غوث اعظم، زندہ آباد۔ سبحان اللہ۔ دوستو اس ذات کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ اے اس علاقے والوں، لوگوں کے دل میں بڑی حسرتیں ہیں کہ ہم جلسہ کر لیں، پروگرام کر لیں، لیکن یہ حسرت صرف دل ہی تک محدود ہے۔ تم اپنی قسمت پر ناز کرو، یہ تم نہیں کر رہے ہو، یہ باپو نے نہیں سجایا محفل کو، علماء نے نہیں، غوث اعظم نے چاہا تم نے سجا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مرضی سے سجانا ہوتا تو بڑودہ میں بھی ہو جاتی، احمد آباد میں بھی ہو جاتی، ہر جگہ محفل ہو جاتی، لیکن جہاں غوث نے چاہا وہی محفل لگ گئی، جہاں غوث نے چاہا وہیں فقیر بیٹھ گئے، جہاں غوث نے چاہا فقیر نے سبحان اللہ کہا، جہاں غوث اعظم نے چاہا ہم نے نعرہ غوثیہ لگایا، اس لیے کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کوئی شخص میرا نام اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں، یعنی انہوں نے چاہا ہم نے نعرہ غوثیہ لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ غوث اعظم ہے، پیرانے پیر دستگیر ہے، روشن ضمیر ہے۔ ایک واقعہ سناتا چلوں میرے دوستو، حضور غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر کے ساتھ آپ کے صادق مرید حضرت عمر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ اکیلے تنہا سفر کر رہے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کے لیے خانقاہ سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد کی طرف جاتے جاتے اس مرید کے دل میں خیال آیا، خیال تو
دوستو ہر آدمی جب کسی بڑے سے ملتا ہے خیال تو آ ہی جاتا ہے میری قسمت کیسی ہے کہ آج میں اتنے بڑے پیر کے ساتھ. اب دوستو اگر تم ایک سید کے ساتھ گھومو تو اپنی قسمت پر ناز کرو, اگر تم نائب رسول کے ساتھ گھومو اپنی قسمت پر ناز کرو. بعض تو ماں کی خدمت میں قسمت پر ناز کرتے ہیں, بعض تو باپ کی وفاداری میں قسمت پر ناز کرتے ہیں. لیکن دوستو اس آدمی کی قسمت کیسی معراج پر تھی کہ کس کے ساتھ ہے, عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہے, جن کو دیکھنے کے لیے فلک کی حوریں منتظر رہتی ہو, جن کے بیانات کو, جن کے مقام کو اویسے کرنی نے اپنے کانوں سے سنا ہو, وہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ان کا مرید حضرت عمر چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ چلتے چلتے دل میں خیال آ گیا, خیال یہ آیا, خیال ایسا آیا کہ آج میں غوث زمن کے ساتھ چل رہا ہوں, پیرانے پیر دستگیر کے ساتھ چل رہا ہوں, کتنی عمدہ میری قسمت ہے. لیکن عجب سا اتفاق ہے, ہم دونوں تنہا ہے, کوئی آدمی نہ غوث اعظم سے ملنے آ رہا ہے, نہ سلام کرنے آ رہا ہے, نہ دست بوسی کے لیے آ رہا ہے, نہ قدم کو چومنے کے لیے آ رہا ہے. جبکہ غوث اعظم کی شہرت بہت زیادہ ہے, غوث اعظم کی شہرت بہت بلند ہے, غوث اعظم کا مقام بہت بلند ہے. آج آخر ماجرا کیا ہے, ہم دونوں صرف تنہا ہے, کوئی سلام کو بھی نہیں آ رہا ہے, کلام کو بھی نہیں آ رہا ہے. کمال میرے دوستو بات بتاؤ, جب کوئی امام نکلتا ہے اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو راستے میں چلنے والے تو سلام کر ہی لیتے ہیں, کچھ لوگوں کو توفیق ہوتی ہے تو ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں. لیکن دوستو وہ عمر نے سوچا کہ آج کیسا اتفاق ہے, ہم بغداد کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور کوئی آدمی غوث اعظم کو سلام نہیں کرنے آ رہا ہے, کوئی مسافہ نہیں کرنے آ رہا ہے, کوئی ملاقات کرنے نہیں آ رہا ہے. کیا کہتے ہیں, اتنا ہی میں سوچ رہا تھا, سوچتے سوچتے کیا دیکھتا ہوں, سمندر کی طرح ایک بڑا سا مجمع آنے لگا, اور آنے کے ساتھ ساتھ کوئی غوث اعظم کے ہاتھ کو چوم رہا ہے, کوئی قدموں کو بوسہ دے رہا ہے, کوئی سلام کر رہا ہے, کوئی آپ کے دستے شفقت کو اپنے سروں کی تاج بنا رہا ہے. وہ سو اتنے پبلک جمع ہو گئی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں, چند ہی منٹ میں, چند ہی سیکنڈ میں, چند ہی لمحے میں میرے اور میرے مرشد میں اتنی دوریاں پیدا ہو گئی کیونکہ مجمع اتنا بڑھ گیا. میں اس طرف کونے میں کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہونا ہی تھا میرے دل میں پھر خیال آیا, یہ میں نے کیا سوچ لیا تھا, کیا سوچ لیا تھا کہ آج سوچنا ہی تھا. ساری مجمع اتنا ٹوٹ پڑی کہ میں اپنے مرشد سے دور کھڑا ہو گیا, میں دور کھڑا ہو گیا. دوستو یہی اتنا سوچ رہے تھے, حضور غوث اعظم ان کی طرف دیکھ کے مسکرائے, اپنے مرید صادق کی طرف دیکھ کر کے مسکرایا, اور مسکرانے کے بعد غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر ارشاد فرماتے ہیں اوا ما علمتا ان قلوب الناس, اے عمر کیا تو جانتا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے یدی میرے ہاتھ میں دے رکھا ہے, میرے ہاتھ میں دے رکھا ہے. ان شیتا صفقتہم عنی, جب میں چاہتا ہوں انہیں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں انہیں اپنی طرف باہر کر لیتا ہوں. پتا کیا چلا, غوث اعظم کے پاس کوئی اپنی مرضی سے نہیں, ان کی مرضی سے جایا کرتے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, فیضان غوث اعظم, زندہ باد, عظمت غوث اعظم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دوستو کیا فرمایا غوث اعظم نے, اے عمر اب علم ما علمتا, کیا تجھے نہیں معلوم ان قلوب الناس بیدی, کہ لوگوں کے دلوں کو تو اللہ نے میرے ہاتھوں میں رکھا ہے, اللہ نے میرے, اور اگر میں چاہوں تو بلا لوں, چاہوں تو انہیں پلٹا دوں. میرے دوستو آج ان کی محفل میں ہم آئے ہیں. اب بتاؤ ایسے ناسک ماحول میں جہاں نفسی نفسی ہے, گھر میں ایک ساتھ جمع نہیں, بازار میں جمع نہیں, اتنی پابندیاں, لیکن جب غوث نے چاہا غلاموں کو بھی بلایا, اپنی آل کو بھی بلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کائنہ کے والوں, تمہاری اہل بیت سے وفاداری کا ثبوت آج میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. مایوس مت ہو, قانون تو بنتے ہیں لیکن جس
सारा दिल तो मेरे हाथ में ना, सारे दिल जो है मेरे हाथ में, जब तक चाहूंगा बैठाऊंगा, जब तक चाहूंगा भगा दूंगा सब। मेरे दोस्तों, ये है गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर। तो हमने इनसे मोहब्बत की है, अपने आप से नहीं की, अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से। आप फरमाते हैं मेरे मुरीदों में कुछ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अब हम सब बैठ के मुहासबा कर ले। लेकिन दोस्तों, शफकत कैसी है, उम्मत से मोहब्बत कैसी है। चोर तो घुसा चोरी के लिए, लेकिन गौसे आजम को देखो, सुभान अल्लाह। उसका मकसद था चोरी करना। क्या था? चोरी करना। तो मैं अक्सर कहता हूं, अगर सेठ के घर घुसा होता तो माल पाता, लोहार के घर गया होता तो लोहा मिलता, बढ़ई के घर गया होता लकड़े मिलते, डायमंड हीरे वाले के घर गया होता तो हीरे मिलते, पैसे वाले के घर गया होता, सोना वाले के घर गया होता सोना मिलता, चांदी वाले के घर गया होता चांदी मिलता। लेकिन मेरे गौस ने उस चोर को भी महरूम नहीं रखा। कहे चोर, इस घर में माल तो नहीं है, हीरे जवाहरात तो नहीं है, लोहा लकड़ी तो नहीं है, लेकिन विलायत तो है। तेरा मकसद है चोरी करना, आ तो कम से कम घुस तो, एक बार आ तो जा, अरे महफिल में तो आ जा। साहबा के जमाने में जब यहूदी लोग तबसरा करते थे, हुजूर पाक के जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ तुम लोग वहां बैठे रहते हो, और सर झुका करके बैठे रहते हो, पूरा पूरा दिन गुजारा, क्या बीवी बच्चों की मोहब्बत नहीं है तुम्हारे अंदर, परिवार से लगन और मोहब्बत नहीं है? तो बात साहबा कहते थे, तू भी तो एक बार आके बैठ, बैठ तो जा, कैसा है क्या? का है तो कुछ नहीं, हाँ तो बहुत कुछ। तो दोस्तों, बास तो आए, बैठे, जिससे मुस्तफा ने चाहा अपना बनाना, नजर नबूत डाली, वो उनका बन गया। और जिसे चाहे इसको फजूल आदमी, निकालो इसको महफिल से, नजर फेर दी, निकल गया। और बास तो ऐसे रहे कि हुजूर निकले, घर से निकले, एक बच्चा देखा यहूदी का, देखते ही दिल दे दिया, जान दे दी, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, बीमार पड़ गया। हम बीमार पड़ते हैं किसी गैर की मोहब्बत में। कोई छोकरी नाराज है तो हाथ कांप लेंगे, अभी पता नहीं सब देहात में है कि खत्म हो गया माहौल, ये सब तो वो चलता था, हाथ काट के खुलो इसे लिखेंगे खत को। अब तो व्हाट्सएप का दौर आ गया, अब तो डायरेक्ट हाथ काट के दिखाई देंगे, लो देखो काट दिया। लेकिन दोस्तों, एक बीमार हुआ मदीने में, क्यों मालूम है? हुजूर की मोहब्बत में। माँ बाप ने पाबंदी लगा दी, तुम मिलने नहीं जा सकते। उसने खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। उसके घर वाले बड़े पैसे वाले, कहा बेटा मामला क्या है? तू खा पी तो तेरी तबीयत तो देख। कहा अगर मुझ मरीज को बचाना चाहते हो ना, तो आमना के लाल के पास ले चलो, उनके पास ले चलो। कहा रे बेटा भाई तबीयत तो ठीक कर ले। कहा नहीं, ये मरीज मुस्तफा है, ये हिकमत से ठीक होने वाला नहीं, गोलियों से नहीं, ये तो मुस्तफा के मुखड़े को देख के ठीक होने वाला। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आ तो जैसे उसने छलांग मारी, गांव वालों गौर से सुनना, गया घर में, गौसे आजम को मालूम पड़ गया आने वाला कौन है। थोड़ी देर में आपने सुना वाकया को, खिजराते फला मकाम पर फला कुतुब का इंतकाल हो गया है।
غوث اعظم فرماتے جاؤ میرے گھر کے پاس ایک ڈوہڑی پہلے ہوتی تھی، کوٹھری میں جاؤ، دیکھو ایک آدمی اس کو لے کر کے جاؤ۔ اب دوستو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں ولی ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری، وہ جاہل ولی انیلے بڑا وہ کیا بن گیا؟ ولی نہیں، کتب بن گیا۔ بڑا کتب جانتے ہو، جب چاہے بارش کرا دے جب چاہے دھوپ لے آوے، اتنا بڑا مقام مل گیا۔ میں پوچھا غوث اعظم امام صاحب کو کیوں نہیں کتب بنایا؟ مسجد تو رہی ہوگی، کسی کو بلا لے تو مولانا صاحب کو آؤ، یا اپنے خادم کو بنا دیے ہوتے، آجا چل تو لے لے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یا اپنے گھر میں بیٹے کو بنا کے بھیج دیتے۔ چور بغداد سے آواز آئی، ہم بھروں کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں، خالی پیٹ کے وہ بھرتے ہیں، وہ خالی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جب ایک چور اتنا بڑا مقام پا سکتا ہے تو غوث اعظم کے خادم کا کیا مقام ہوگا؟ غوث اعظم نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہو اس مسجد کے امام کے مرتبے کا کیا؟ دوستو اب جو کتب بنانا تھا، علم چاہیے تھا، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، روحانیت، تصوف، دل کی صفائی ضروری تھا۔ غوث اعظم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھیا جو بات سمجھ میں نہ آئے یہی تو کرامت ہے، سمجھ میں آ جائے تو کرامت کہاں سے ہو؟ کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کرنے پر آ جائیں تو مردے کے ساتھ ساتھ مرغا بھی زندہ کر دیں۔ اگر وہ کرنے پر آ جائیں، کرنے پر آ جائے، کھائی قبرستان میں بھاگے تھے، ارے مردوں سے کہا سوئے کہا نانا آئے، سارے مردے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اگر وہ کرنے پر آ جائے تو کتے کے اندر کتنی صفت پیدا کر دے۔ ایک کتا جس کو ہم لوگ بھگاتے ہیں نا، اور غوث اعظم کے در کے کتے کا مقام یہ ہے کہ امام عشق و محبت کہتے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یعنی یہ عبدالقادر جیلانی احمد رضا ڈائریکٹ آپ سے نسبت نہیں رکھ سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ کے در سے اور در پر جو کتا ہے اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے۔ یہ غوث اعظم کے در کے کتے کا مقام ہے۔ میرے دوستو تو کچھ کو تکلیف ہوتی، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے، آؤ تو، وہی تو ہم کہتے ہیں آؤ تو۔ لاک ڈاؤن میں جلسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب ہو سکتا ہے، آؤ، سب ہو سکتا ہے۔ وہ چاہیں سب ہو سکتا ہے، وہ نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور پیرانی پیر دستگیر روشن زمین نے، اے مولا یہ تیرا بندہ ہے نا، چور ہے لیکن بندہ، اور امتی کس کا ہے؟ رحمت للعالمین کا۔ مولا میں بھی تیرا بندہ ہوں اور امتی سمجھنا آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ مولا بندگی میں دونوں برابر ہیں، وہ بھی بندہ ہے میں بھی۔ اے مولا آج یہ تیرے عبدالقادر کے گھر میں آیا ہے، اس کے ایمان کا بلوٹوتھ آن کر دے۔ غوث اعظم کی التجا پر اس کے ایمان دل کی صفائی رب نے کیا، بلوٹوتھ آن کیا دنیا کی زبان میں۔ اب غوث اعظم کو معلوم ہے ایک کتب کے لیے کیا چاہیے، قرآن ٹرانسفر کر دیا، حدیث ٹرانسفر کر دی، فقہ ٹرانسفر کر دیا، تصوف ٹرانسفر کر دیا۔ جب آپ اپنے موبائل کے بلوٹوتھ سے
दूसरे के मोबाइल में ब्लूटूथ के जरिए आप अपनी तकरीर को, कुरान को, नात को भेज सकते हैं, तो बताओ जो अब्दुल कादिर जिलानी हो, जिस पर मुस्तफा जाने रहमत ने विलायत की मोहर लगाई हो, जिसके जिस्म में अली मुर्तजा का खून हो, वो अब्दुल कादिर का ब्लूटूथ कितना हाई फाई वाई होगा। दोस्तों हर चीज ट्रांसफर कर दिया। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मेरे प्यारो, यकीनन हम सब खुदा का शुक्र अदा करें। इसी गांव वाले आप लोग 2 रकात नमाज शुक्राने पढ़ना कि आपको ये मौका मिला 11वीं मनाने का, आपको मौका मिला गौसे आजम की महफिल सजाने का। और गौसे आजम की महफिल ऐसी वैसी महफिल नहीं है। आपने फरमाया मेरे मुरीद कुछ अच्छे होंगे, बुरे भी होंगे। कहा वो अच्छों का मामला तो मेरे रब के हवाले है, क्योंकि वो अच्छे हैं, और कहा जो बुरे हैं वो मेरे हवाले हैं, जो बुरे हैं मेरे हवाले। अब ऐसा ना हो बुराई बना दो, हाँ मोटा पीर तो जो ही ले से मैदाना में चले, ना कर जो, बल्कि उनकी पसंद को अपनाने की कोशिश करना। हुजूर गौसे अज़म फरमाते वो शख्स मेरा मुरीद नहीं जो नमाज ना पढ़ता हो। तो अब उनके बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, बोलो इंशाअल्लाह। और दोस्तों जब तुम ऐसे हो जाओगे तो वो वाकई में पिराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, वो दस्तगीर है। ये दुनिया की उलझने, ये दुनिया की परेशानियां, ये कोरोना, ये वबा या कोई जालिम तुम्हें क्या सताएगा जब तू अपना अकीदा ये बना लेगा। क्या तबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रखे पट्टा तेरा। और अल्लाह तबारक व तआला इन चंद बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं फिर से इस गांव वालों का और जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया उनके लिए दुआ करता हूं कि मौला करीम उन सब की इस खिदमत को कबूल फरमाए, और फिर हमें आज़ादी के साथ अच्छे साउंड में, यानी साउंड तो बहुत अच्छा आपका, ये अवजियत उसमें स्लो है और मैक आवाज़ खींच रहा है, फिर अच्छे माहौल में हमें कुछ सुनने और सुनाने का मौला मौका अता फरमाए, और हम सब के जान माल की मौला हिफाजत फरमाए। दोस्तों इतना कह के मैं रुखसत होऊंगा, हालात बड़े नाजुक हैं, बड़े ख़राब हैं, अपना भी ख्याल रखना, घर वालों का भी ख्याल रखना। मैं इतना अर्ज करूंगा कि ये दुनिया में हमें अल्लाह तबारक व तआला ने, जो लोग दुनिया की तलब रखते थे, दुनिया के पीछे भागते थे, दुनिया को सब कुछ समझ बैठे थे, उनके लिए अल्लाह ने एक साइलेंट मैसेज दिया है, एक पोशीदा पैगाम दिया है। कहा सुनो, तुम लाख तरक्की कर जाओ, तुम चांद तक पहुंच जाओ, तुम लाख कुछ भी कर ढालो, लेकिन सुनो सुनो, खुदा की कुदरत के साथ छेड़खानी मत करना, खुदा के साथ जंग का ऐलान मत करना, खुदा के सामने तकब्बुर से सीने को 56 का मत बनाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो सुन लेना, तुम अपने घर में कैद खाने में हो जाओगे, तुम्हारी गाड़ियां बेकार हो जाएंगी, दौलतें बेकार हो जाएंगी, तुम्हारे खेत और खलियान तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अगर तुम अपने माल पर गुरूर करते थे, तुम्हारे हवाई जहाज अड्डे पर खड़े रह जाएंगे। जब तक रब ना चाहेगा, इस धरती के एक पत्ते को ना कोई हिला सकता है, ना कोई गिरा सकता है। और सुनो, मेरे मुस्तफा के गुलामों पर गलत नजर मत डालना, क्योंकि उनका हश्र ये होता है, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, अता तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और दोस्तों
ये दुनिया को एक पैगाम है रब की जानिब से। आप देखो सारी दरगाहें बंद हो गई, सारे आस्थाने बंद हो गए, अभी तो सब खुल गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ए मुसलमानों जरा गौर करो, गौसे आजम ने चौखट को क्यों बंद किया? मखदूम समनानी ने दरवाजे को क्यों बंद किया? शाह आलम ने क्यों किया? मेरे मखदूम शाह मीरा ने क्यों किया? दोस्तों ये महल नजर है, गौर करने की बात है। सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अब ये मामला अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। ये मौका है अपने रब को मना लेने का, ये मौका है रब को राजी कर लेने का। यही मामला मैदान महशर में होगा। अगर हम लाख गुनहगार होंगे, गौसे आजम कहेंगे सुन, पहले अपने मामलात को खुदा की बारगाह में साफ कर ले, तब तेरी शफाअत के लिए अब्दुल कादिर जिलानी खड़ा रहेगा। मेरे दोस्तों, हम किस सदी में आ गए, किस दौर में आ गए। हम अपनी तारीख पर हमारी आने वाली जनरेशन रोएगी, तड़पेगी कि हमने ऐसा वक्त देखा कि हुजूर के गुंबद में ताले लग गए, मस्जिद हराम बंद हो गई, तवाफ रुक गया। अल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे जान की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। मुसलमानों नेक हो जाओ, सुधर जाओ। सूद, ब्याज, रिश्वत, जुआ, शराब, जिना, इन सारी फजूलियात से निकल करके और अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाओ और इस महफिल में तय कर लो, अगर गलती करते थे ये तय कर लो, ए मौला गौसे आजम की महफिल को मैं अपने लिए वसीला बनाता हूँ और इस महफिल को गवाह करता हूँ कि मौला इस महफिल में उठने से पहले अगर शराब पीता था तो शराब छोड़ दूंगा, जुआ खेलता था जुआ छोड़ दूंगा। अगर ये हो गया तो समझ जाना तुम पर रहमत के छींटे पड़ गए हैं, तुम्हारे ऊपर रहमत के छींटे पड़ गए हैं। सूफिया फरमाते हैं कि बुजुर्गों की जिक्र में जो हुजूर की हदीस है रहमत का नुज़ूल होता है, तो सूफिया ने फरमाया रहमत से नुज़ूल का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? हम रहमत देख नहीं सकते, हमारा जिस्म भीग नहीं सकता, हमारे कपड़े भीग नहीं सकते, अगर भीग भी गए हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है। तो सूफिया फरमाते हैं अगर तेरी आंखों से आंसू गिर जाए समझ जाना खुदा की रहमत तुझ पर गिर चुकी है। अगर तू जिंदगी में तब्दीली आ जाए तो समझ जाना खुदा की रहमत तुझ पर गिर चुकी है। अगर तू बेनमाजी था नमाजी हो गया, खुदा की रहमत गिर गई। शराबी था शराबी छोड़ शराब छोड़ दिया, समझ जाना खुदा की रहमत गिर गई। अगर बदकार था नेक बन गया, खुदा की रहमत गिर गई। बेनमाजी था नमाजी हो गया, खुदा की रहमत गिर गई। बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बतों पर भी बरसा दे, बरसा दे। मेरे दोस्तों, बड़ा ही इबरत का मकाम है। हमें हंसने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा से दुआ मांगने की जरूरत है। मौला हमारी तो हिफाजत फरमाना, क्योंकि दोस्तों उसके सिवा कोई हमारा न जान का मुहाफिज है, न माल का मुहाफिज है, न मकान का मुहाफिज है। बहुत सारे लोग पैसे रख के भी अपनी जान नहीं बचा पाए। ये दुनिया ने देख लिया, माल हो के भी बच नहीं सके। राजा थे, न जाने कितने मंत्रालय के मंत्री थे, लेकिन जब गिरफ्त में आए तो उनकी कोई मनसब कोई पोस्ट उन्हें बचा ना सका। ये तम अभी हम लोगों ने देखा है, ये 1 साल पुरानी बात नहीं है, 15 दिन पुरानी सब बात, और देखते चले आ रहे हैं। तो मुसलमानों, हमें इससे इबरत लेनी है। क्या लेनी है? इबरत लेनी है। और दोस्तों एक चीज और बता दे, ये चीज होने से पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ अगर किसी ने किसी चीज को पढ़ा है तो वो हुजूर पाक के कुरान को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? इटली का एक वाकया है जो एक अंग्रेजी मैगजीन में छपा था। इटाली जानते हैं? पूरी दुनिया में तीसरे नंबर का मेडिकल का पावर में तीसरा नंबर है, वहां की मेडिकल साइंस तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में। इटली में एक नौजवान, वहां तो बर्फ गिरता ना, वहां तो बर्फ गिरता है। नौजवान गौर से सुनना, अब यही कोरोना का दौर चल रहा था और वहां शबाब पर था, और वो सुबह सुबह ठंडक में एक हौज था
مسجد کے باہر وہاں وضو کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ وضو کر رہا تھا. ایک انگریز فیملی اٹلی کی وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے ہاتھ دھویا, کلی کیا, ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ دھویا, پورا یہ کیا. تو اس انگریز نے پوچھا اس نوجوان سے کہ واٹ یو آر ڈوئنگ ایٹ دس ٹائم, تم کیا کر رہے ہو اس وقت؟ تو اس نے کہا یہ میکنگ دا وضو فار دا پریئر, میں عبادت کے لیے وضو بنا رہا ہوں. تو کہا ہو سیڈ یو, یہ کس نے تم کو بتایا؟ تو اس نے کہا whatever I have done in the wuzu, I wash my hand. This I get the message from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ میسج ہمیں نبی پاک نے دیا ہے. How many years old? کتنے سال پہلے؟ کہا 1400 years ago. 1400 سال پہلے. کہا 1400 سال پہلے؟ اس نے کہا ہاں 1400 سال پہلے. تو کہا اتنی ٹھنڈک میں برف گر رہا ہے, پانی ٹھنڈا ہے, اور لوگ بول رہے ہیں بچوں پروٹیکٹ یور چیسٹ, یور نوز, یور ہیڈ. اس بیماری سے بچنے کے لیے اپنے سینے کی, اپنے ناک کی, اپنے سر کی حفاظت کرو, کہیں ٹھنڈک گھس نہ جائے. اور تم یہ کر رہے ہو. اس نے کیا پیارا جواب دیا کہ our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said wuzu is the good protection for our health. کہ وضو ہمارے جسم کا سب سے بڑا حفاظت کا ذریعہ ہے. کیا کہا؟ سب سے بڑا حفاظت کا ذریعہ ہے. In this time 2020 the scientists said کہ always wash your hand in a 5 minutes. ہر 5 میں ہاتھ دھو, کلی کرو, ناک میں پانی ڈالو. اس دور میں سائنس کہہ رہی ہے, اور تمہارے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے. میرے دوستو, اس نوجوان کی ایک جوانی کو دیکھ کر کے, اس کے اعتماد کو دیکھ کر کے, اس کے استقامت کو دیکھ کر کے ان دونوں انگریز نے کہا او young man, you witness, we accept the deed of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and we are saying in front of you ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. اے نوجوان, تو گواہ ہو جانا کہ میں نے اس پروفٹ کو دیکھا تو نہیں, تیری بات سن کے ان پر ایمان لے آیا. دوستو, جو دنیا آج بتا رہی ہے وہ آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے بتایا. جو دنیا آج سمجھا رہی ہے وہ آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے سمجھایا ہے. دوستو, برٹش لنڈن کا ایک ریسرچ ہوا اسی کرونا میں کہ لوگوں نے کہا ویکسین بن نہیں پا رہی, اب تک بنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے شفا رکھ کر کے. دوستو, بنی نہیں ہے تو برٹش کے سائنٹسٹوں نے ریسرچ کیا, ساری میڈیسین پر ریسرچ کیا, لیکن کہیں سے انہیں پوزیٹیو جواب نہ ملا. لیکن قربان جاؤ حدیث مصطفیٰ پر, قربان جاؤ فرمان مصطفیٰ پر, اور گوگل میں سرچ کر لینا. اسی لیبورٹری میں, اسی سائنٹسٹ میں ایک احمد نام کا سائنٹسٹ تھا. اس نے اپنے بڑے بڑے سائنٹسٹوں سے کہا سنو, اب تک ہم ویکسین تو نہیں بنا پائے, لیکن ایک طریقہ ہے جس سے ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں, انسانیت کو بچا سکتے ہیں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کھجور, شہد اور کلونجی کا استعمال کرایا جائے, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے اور قرآن میں ہے کہ شہد میں اللہ نے ہر مرض کا شفا رکھا ہے, ہر مرض کا علاج رکھا ہے. میرے دوستو, یہ بیماریاں یہ اسلام کو سمجھانے آئی ہے, یہ اسلام سے قریب
کرنے آئی ہے، اسلام سے جوڑنے آئی ہے۔ تو دوستو ہم کیوں نہ سمجھیں، کیونکہ ہم نے جب تقریر سنی تو ہم اپنی مستی میں تھے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کل پھر ایک جلسہ ہوگا، سن لیں گے، پرسوں پھر سن لیں گے، ارے نرسوں پھر چلے جائیں گے۔ بھائی اجمیر شریف گئے تو تھکان لگی، سو گئے۔ بھائی نے کہا بھائی اجمیر آئے چل حاضری تو دے رہے، بھائی بہت تھکان لگی، بہت سرد نیند آ گئی یہاں تو، ارے بھائی حاضری تو دے دیں۔ اب دوستوں نے جب ضد کیا تو آپ پہنچے، پھر سو گئے۔ کیا دل میں تھا پھر آ جائیں گے نا، اجمیر تو اپنا ہی تو ہے، پھر آ جائیں گے، خواجہ صاحب بلائیں گے۔ عمرہ کرنے گئے۔ مسلمانوں یہ کوئی تفریح کی بات نہیں ہے، یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ عمرہ کرنے گئے، کتنا روپیہ خرچ کیا؟ 60,000 روپیہ خرچ کر کے پہنچے، شیطان نے بلولا دیا ہے۔ حرم میں وہ فوٹو کھچا رہے ہیں کلوک ٹاور کے ساتھ۔ پھر دل میں خیال آیا بھائی تو وقت کیوں برباد کر رہا، طواف کر، ارے پھر آ جائیں گے نا، پیسہ تو ہے نا اپنے پاس، پھر اللہ تعالیٰ بلا لے گا اپنے کو۔ تو مدینہ شریف پہنچے بڑی حسرت لے کر کے کہ حضور کے پاس جائیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے، یہ کریں گے۔ مدینہ پہنچتے ہی سگریٹ نکال کے پینے لگے، بھول گئے کہ کچھ میں ہے کہ مدینے میں ہے۔ اور جب نکلے نہیں تھے خوب رو رہے تھے، یہ کرنا ہے تو وہاں ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا، وہاں تو یہ کر ڈالنا وہ کر ڈالنا ہے، شیطان تم سے عاجز آ گیا، کیا کیا کرے گا وہاں جا کے۔ لیکن جیسے وہاں پہنچے وہی کچ والی زندگی وہاں بھی شروع کر دی۔ کیوں؟ پھر آ جائیں گے نا، اپنے سرکار تو بار بار اپنے کو بلائیں گے۔ لیکن دوستو ان ساری سوچوں پر تالے بند ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ پیارو ہم گئے تھے بڑی حسرت سے، گئے تو کچھ لے نہیں پائے۔ تو مومنو یہ وقت ہے سنورنے، یہ وقت ہے چینج اور لائف کا، یہ وقت ہے اپنی جنریشن کے بارے میں سوچنے کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، یہ وقت ہے خدا سے قریب ہونے کا، یہ وقت ہے۔ ایسا دور ہم پر آیا تھا کہ ہم افسوس ہوتا تھا داڑھی ٹوپی رکھ کے بھی کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، سلام نہیں کرتے تھے، اتنا خراب دور آ گیا تھا۔ خدا کا نظام دیکھو، تم نے سلام بند کیا، ٹھیک ہے جاؤ، مسافہ بھی بند ہو گیا۔ دوستو کس دور میں ہم جا رہے تھے؟ تو ہر چیز کوئی نہ کوئی میسج لے کے آتی ہے، پیغام لے کر کے آتی ہے۔ اب ہمیں سلام کی کثرت بڑھا دینا ہے۔ جب کسی مومن کو دیکھو سلام کر دو، یہ مت دیکھو کہ امام صاحب نے تجھ کو کیا کہ نہیں کیا، ارے امام صاحب کو خبر نہیں تو ہے کیا، تم کو تو خبر ہے میں کون ہوں، تم کو خبر یہ کون ہے، آپ کو خبر یہ کون ہے، کیسے خبر پڑی؟ اس سے خبر پڑی کون ہے، اس سے خبر پڑی یہ کون ہے، اپنے کو کیا خبر تم کون ہو۔ یا تو اپنی خبر خود لے لو۔ اے زندگی اب تک تو تیرے ہاتھ کا میں کھلونا بن کے رہی، لیکن آج محفل غوث اعظم میں ان کی آل کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم تیرے وفادار نہیں، مصطفیٰ کے وفادار بن کے۔ آپ تیرے وفادار نہیں، کس کے وفادار؟ مصطفیٰ، کیونکہ تیری وفاداری میں تو جیا، لیکن مال بھی ساتھ، تیرا میرا مال بھی ساتھ نہ آیا، یہ ہاتھ بھی ساتھ نہ آیا، دھڑکن بھی ساتھ نہ آئی، جسم بھی ساتھ نہ آیا، گھر بھی ساتھ نہیں آیا، کوئی ساتھ نہ آیا، حتیٰ تو یہ جسم کو پیک کر کے قبر کے حوالے کر دیا۔ نہ جانے کس کو نماز ملی کہ نہیں ملی، کفن ملا کہ نہیں ملا، کیا حال ہوا، کیسی حالت میں ہم دنیا سے چلے گئے۔ ارے مسلمانوں ہمیں نہلایا کیوں جاتا ہے، ہمیں سوارا کیوں جاتا ہے، سفید لباس پہنایا کیوں جاتا ہے، داڑیاں چمکائی کیوں جاتی ہے، اگر عالم ہے تو اس کے سر پر عمامہ کیوں باندھا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ یہ مردہ مرا نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت میں سویا ہے، جیسے ہم اسے چھوڑ کے جائیں گے آقا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔
وجہ ہے نا, اسی لیے تو اسے نہلایا گیا, اسی لیے اسے سندل لگایا گیا, اسی لیے اسے اچھے لباس پہنائے گئے, کیونکہ اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ آقا سے ملنے جا رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جا رہا ہے. اب تک یہ جہاں جاتا تھا احمد آباد تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا, جاتا تھا بڑودا کوئی ملتا بھی نہیں تھا, جاتا تھا سعودیہ کوئی پہنچانے نہیں جاتا تھا, جاتا تھا امریکہ کوئی ایئرپورٹ نہیں جاتا تھا. آج یہ بول نہیں رہا ہے, چل نہیں رہا ہے, اپنے قدموں پر نہیں ہے, سویا ہوا ہے, لیکن لے جانے والے کتنے قدم ہیں, جانے والے کتنے لوگ ہیں. ایک آدمی سوتا ہوا ہزاروں کاندھے سے گزر رہا ہے. اے وقت کے مفتی کھڑے ہو جاؤ, جانے والا کون ہے؟ اے محدث کھڑے ہو جاؤ, جانے والا کون ہے؟ اے سید صاحب کھڑے ہو جاؤ. یہ مت دیکھو عبدالسلام جا رہا ہے, یہ مت دیکھو ایک کاروباری جا رہا ہے. اگر ایمان کی حالت میں گیا تو شریعت حکم دیتی ہے امام بھی کھڑے ہو جاؤ, مفتی بھی کھڑے ہو جاؤ, پیر بھی کھڑے ہو جاؤ, محدث بھی کھڑے ہو جاؤ, اہل تقیٰ بھی کھڑے ہو جاؤ, سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ اب جانے والے کو مت دیکھو, یہ دیکھو کہاں جا رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے, کس کو ملنے جا رہا ہے, کس کو دیکھنے جا رہا ہے. جانے والا کہاں جا رہا ہے؟ کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھ. میرے پیارو, اس لیے ہمیں صاف کیا گیا تھا, لیکن ہم نے حال دیکھ لیا. دیکھا نا, سب پریکٹیکل چلا ہے, ابھی تو سب دیکھی دکھائی ہے. تو دوستو, جس کے ہم وفادار بن کے تھے وہ ہمارے کام. اے نوجوانوں, چانس ملا ہے, اب ہم اس کے وفادار ہو جائیں, اب ہم اس کے وفادار بن جائیں. کس کے؟ رحمت للعالمین کے, شفیع المذنبین کے, رحمت للعالمین کے, ان کے وفادار بن جائیں. جب ان کے وفادار بن جائیں گے, وہ کیسے وفاداری ہوگی؟ یہ چیز ان کی محبت میں بڑھے گی. بولو بھائی, یہ چیز بڑھا لو اور عزت کی زندگی جیو, پڑھا لو انشاءاللہ. بولو. دیکھو, احمد آباد سے دلی تک پہنچ گیا ایک آدمی, اس نے بڑھا لی, اور ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑھاوے کہ نہ بڑھاوے. ہر سمجھدار آدمی سمجھتا ہے اس کی مرتبہ اس کا کیا ہے. سمجھی گیا تمہیں لوگوں؟ آئے ہاں, دیکھو سب ہنسے تو اب اپنے کب بڑھائیں گے؟ بولو بھائی, انشاءاللہ ایسے بڑھا لو, عزت کی زندگی جیو. میرے کہنے سے نہیں, حضور کی محبت. کس کے؟ اور سنو, جب شیطان ولولا دے نا تو کہنا سن, آل رسول نے کہا تھا رسول کے لیے رکھا ہوں. کس کے لیے رکھا ہوں؟ اور کس کے کہنے پر رکھا ہوں؟ ان کے لیے کر لو. دوستو, قسم خدا کی, بیماری جو ہے نا, بیماری آئے گی چھو کے چلی جائے گی, آئے گی چھو کے چلی جائے گی. تو وفادار مصطفیٰ ہے, اس کو کہاں میں جاؤں؟ اگر لگ گئی ایک چادر اوڑھ کے سو جانا, کہنا حضور میرے آقا, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں اٹھیں گے وہاں. تو حضور آپ ہی کہیں, اگر آپ چاہتے ہو بس کر دو بس, اگر آپ چاہتے ہو نہیں کھڑا ہونا تو آپ مجھے کھڑا کر دو. آپ رات سو گے نا, فجر میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا. اور مومنو, 5 وقت, آج اب تو امیتابھ بچن بولتے رہتے ہیں فون پر, ان کو سن سن کے عقل آ گئی طبیعت. تو آپ ہر منٹ میں ہاتھ تو دھو, آپ کی مرضی ہے, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا, جب گھر سے باہر نکلو
تو وضو کر کے نکلو. کیا کر کے نکلو؟ بولو بھائی بلند آواز سے بولو. وضو کر کے نکلو. اس لیے کہ ہاتھ انہوں نے کہا، بچن صاحب نے کہا یہ کرو وہ کرو. ان کے کہنے سے ایسا نہیں ہے جو کہہ دیا ہو گیا، لیکن اس کا کہنا ہمیں ماننا ہے. جس نے فرمایا اگر تم وضو کر کے نکلتے ہو تو خدا کی رحمت کے سائے میں رہتے ہو. آقا کریم نے فرمایا اگر وضو کر کے تو نکلتا ہے تو خدا کی رحمت کے شامیانے کے نیچے ہوتا ہے، اور وضو کر کے جب تو سوتا ہے تو تیری روح عرش الہی پر آرام کرتی. تو سوئے گا جس میں تو کچھ میں ہے، اور روح کہاں ہے؟ عرش مولا پر ہے. تو دوستو جب گھر سے نکلو وضو کر لو، جب گھر میں آؤ تو وضو کر لو. وضو 5 وقت کمپلسری بنا لو. چہرہ چمکے گا، آنکھیں چمکیں گی، دل چمکے گا. اتنی ساری چمک ہوگی تو عاشق کہے گا چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند کلمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس علاقے کو اپنی وبا سے محفوظ فرمائے. ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مولا کریم اس علاقے میں یا ہمارے ملک میں جو کوئی بھی مومن بھائی بہن بیمار ہیں، اس وبا میں مبتلا ہیں، مولا انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جو لوگ حالت ایمان میں رخصت ہوئے ان کی بے حساب مغفرت فرما. لیکن نوجوانوں داڑھی رکھ لینا. میں اماموں سے پوچھوں گا کہ کتنے لوگ نے رکھی یا نہیں رکھی، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ رکھو گے. واہ واہ سبحان اللہ. بابو ایکدم سنبھال کے رکھ لینا، عزت کے ساتھ رکھنا. یہ سوچ کے رکھنا کہ میرے حضرت نے رکھی، میرے پیر صاحب نے رکھی، میرے آقا نے رکھی، حسین نے رکھی، حسن نے رکھی، اے غوث اعظم تمہاری محفل میں تمہارے غلام نے بھی رکھی. ٹھیک ہے رکھو گے نا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.